السلام علیکم جناب، آج ہم بات کریں گے کراچی اور حیدرآباد کے الیکشنز کے بارے میں، بلدیاتی۔ ویسے تو پورے سندھ میں ہو رہے ہیں تقریباً، لیکن پیپلز پارٹی نے وفاق کا اور تمام پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا دباؤ کے بعد جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا۔ یعنی اب ہواؤں کا رخ پی ڈی ایم کی طرف نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، لیکن پھر بھی الیکشن کے اوپر کڑی نگاہ رکھنی پڑے گی، کیونکہ آخری ان کے پاس حل یہ نکلا کہ یہ کہلوا دیں، اور کچھ اداروں کی طرف سے بھی سیکیورٹی تھریٹ آئے، اور کل کا دن بہت اہم ہے الیکشن کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے میں کچھ پریڈکشن کرتا ہوں بھی آپ لوگوں کو، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ وہ پریڈکشنز جو شاید کل تقریباً پوری ہو سکیں، کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے انٹرویو لیا یا کئی لوگوں سے الیکشن کے بارے میں انفارمیشن لی کہ وہ الیکشن کس طرح دیکھنا ہے، تو اس کا تجزیہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، کراچی میں الیکشن وہ بھی بلدیاتی، ہمیشہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم ووٹ ڈالیں گے اور جیتنا ایم کیو ایم کو ہے، لیکن اس دفعہ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی خود الیکشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی ریلیاں اور کارنر میٹنگیں اور وہ تمام چیزیں جو الیکشن میں ہوتی تھیں ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ نہیں ہوئی۔ اکا دکا کسی علاقے میں اگر نکل گئے، وہ بھی انہوں نے ویڈیو بنانے کے خاطر کہ بھائی وہ ریکارڈ میں رہے کہ ہم نے تو پارٹی کے لیے اتنا کیا تھا اتنا کیا تھا۔ وفادار لوگ ڈرتے ڈرتے اپنی ریلیاں نکالنے کے لیے علاقوں میں آئے، لیکن نکال نہیں پائے۔ جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے پیچھے تو صرف وہ ایک گاڑی کے اوپر اس کے ترانے چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، تو جو بھی حلقہ بندیاں انہوں نے کی ہیں، جیسی بھی حلقہ بندیاں کی ہیں، لیکن کل عوام پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے گی۔ میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو ملک سے باہر رہتے ہیں، اوورسیز، تو پی ٹی آئی نے اوورسیز کے لیے بہت اچھا سوچا تھا جب ان کی حکومت تھی، اور پچھلے سال کے دسمبر، یعنی آپ یوں کہیں کہ 2021 کا دسمبر، 2020 گزرا نا، 21 کے دسمبر میں اور 2022 کے دسمبر میں جو ریمیڈنس آتے تھے ہمارے اوورسیز سے، وہ 19% ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ 21 کے دسمبر میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور 22 کے دسمبر میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ باہر کے لوگوں کو پی ٹی آئی کی بہتر لگتی ہے، کیونکہ ان کے مطابق پی ٹی آئی نے بہترین کام کیا اور اوورسیز کے بارے میں بھی سوچا ہے، جو کبھی بھی یہ لوگ نہیں سوچتے۔ پی ڈی ایم میں یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مختلف مشترکہ پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ بھی اوورسیز سے صرف پیسہ لینا تو چاہتی ہے، لیکن تاکہ ملک چلے، لیکن ان کو سیاسی بصیرت نہیں لینا چاہتی، تو یہ پی ٹی آئی اس کے خلاف رہی۔ خیر، تو میرا تجزیہ یہی ہے کہ کل جو ہے وہ کلین سویپ ملے گا، اور اسی بحاف پر آج ایم کیو ایم پاکستان وفاق سے علیحدگی کا اعلان کرے گی، اور کم سے کم دو پریس کانفرنسیں ہوں گی بھرپور قسم کی، کہ لوگ جو بھی ایم کیو ایم پاکستان کی پریس کانفرنس سنیں، اس پریس کانفرنس کے بحاف پہ وہ کل ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ ڈال دیں، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں، وفاق سے علیحدگی ہوگی۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم پاکستان وہ واحد جماعت ہے جس کی رضامندی کی وجہ سے، چاہے انہوں نے کہیں سے فون آنے پہ رضامندی اختیار کی ہو پی ڈی ایم میں داخل ہونے کی، جس کی وجہ سے آخری لمحات میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے ہار گئی تھی اعتماد کے ووٹ۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان کھڑی بھی رہتی تو پی ٹی آئی کی حکومت قائم رہتی، اور ایم کیو ایم پاکستان نے یہ کہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب ان کو لگ پتا گیا ہوگا مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان علیحدگی کا اعلان کر دے گی اور قومی اسمبلی کی تحلیل ہونے کی طرف بھی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اب ان کی تحلیل ہونے سے کراچی کے انتخابات، بلوچستان کے انتخابات، وفاقی حکومت کے انتخابات پہ کیا اثر پڑے گا، اس کا نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا،
اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت سارے لوگ چینل پہ ویڈیو سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔